بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ دین کی صحیح سمجھ حاصل ہونا یہ بندے کے لیے بڑے خیر اور سعادت کی بات ہے، ورنہ بہت سارے لوگ الٹی سمجھ کے ہوتے ہیں اور جو سمجھ گئے اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، اور اپنی سمجھ کے مطابق وہ علماء سے مسائل بھی سننا چاہتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں اسی کے مطابق ہم کو سمجھایا جائے۔ آپ دیکھیے سماج اور معاشرے میں کتاب و سنت سے منحرف جو جماعتیں ہیں، باطل فرقے ہیں، ہر شخص اپنے عمل پر کتاب و سنت سے دلیل پیش کرتا ہے۔ قبروں پر پھول چڑھانے والے وہ بھی بخاری کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں، قبروں پر سجدہ کرنے والے وہ بھی کتاب و سنت کے دلیلیں پیش کرتے ہیں، میلاد منانے والے وہ بھی کتاب و سنت کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کیسی دلیلیں ہوتی ہیں؟ ان کی اپنی سمجھ کے مطابق ہوتی ہیں۔ کتاب و سنت کی دلیلوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اپنی خواہش اور اپنے مرضی کے مطابق اس کا معنی لیتے ہیں، اس کی تعویلات بیجا تعویلات کرتے ہیں، صحیح معنی اور مفہوم اس کا نہیں لیتے۔ جو معنی اور مفہوم صحابہ کرام نے اس کا لیا، کتاب و سنت کو صحابہ نے جس طریقے سے سمجھا اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے حساب سے سمجھتے ہیں۔ تو دین کا فہم، صحیح سمجھ یہ بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ اسی کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ ضرورت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کے لیے وضو کا پانی لا کر کے باہر رکھ دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے فارغ ہو کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ وضو کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا من وضع ھذا، کس نے پانی رکھا ہے؟ بڑا عقل مند انسان نظر آتا ہے، جس نے رکھا ہے بڑا سمجھدار انسان دکھائی دیتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے ان کو دعا دیے۔ دعا دیتے ہوئے آپ نے کہا اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ تو انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ فقہ فی الدین، دین کی سمجھ، دین کا فہم کو فقہ فی الدین کہتے ہیں۔ اسی لیے کتاب و سنت کے نصوص کو جو اعلیٰ طریقے سے دقیق انداز میں جو سمجھتا ہے تو اسے فقیہ کہا جاتا ہے، کہ وہ شخص دین کا، شریعت کا وہ فقیہ ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت کے نصوص کو بڑے دقیق انداز میں اس کے پاس پورا فہم اس کو حاصل ہے، تو ایسے شخص کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو دین کی صحیح سمجھ ہونا یہ ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس کی توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم دین کا فقہ، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے
باقاعدہ کوشش کریں, علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں اور اس کے لیے اہل علم کے پاس جائیں, سفر کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. یہ ہے تفقہ فی الدین. کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت کچھ لوگ منتخب ہو جائیں جو باقاعدہ اس کے لیے نکل جائیں اور جا کر کے اہل علم کے پاس, اہل علم کے حلقات میں, ان کی مجلسوں میں بیٹھیں اور وہاں سے دین کا فقہ, دین کی سمجھ, دین کا علم حاصل کریں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہاں تفقہ فی الدین, دین کا علم حاصل کرنے, دین کی سمجھ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے, وہیں پر اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ دین سیکھنے کے بعد, دین کا علم حاصل کرنے کے بعد, اس کو سمجھ لینے کے بعد ایک دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہ خود اس پر عمل کریں, اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اور دوسروں تک واپس اپنی قوم میں جا کر کے اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. دوسروں کو بھی اس کو سمجھائیں, جو کچھ انہوں نے دین کو سیکھا ہے, دین کو سمجھا ہے, وہ خود اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں. آگے اللہ نے کہا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. جب دین سیکھ کر کے, دین سمجھ کر کے وہ اپنی قوم میں واپس لوٹیں تو ان کو ڈرائیں, ان کو بھی وہ تعلیم دیں, وہ دین کی باتیں ان کو بھی سکھانے کی کوشش کریں تاکہ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے ڈریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں. صحیح بخاری کی حدیث میں ہے وفد عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا دین سیکھنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بنیادی باتیں, مبادئ اسلام آپ نے ان کو سمجھایا. اس کے بعد جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم. تم ان باتوں کو اچھی طرح سے یاد کر لو جو باتیں تمہیں بتائی گئی ہیں, اور تمہارے پیچھے جو تمہاری قوم کے لوگ ہیں جا کر کے ان کو بھی یہ باتیں بتانا, ان کو بھی یہ باتیں سمجھانا. تو دین سیکھنے کے بعد تبلیغ دین, اس کو لوگوں میں پھیلانا, اس کی نشر و اشاعت کرنا, دوسروں کو بھی وہ باتیں سکھانا, اس کی تعلیم دینا, یہ اس کا ایک حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اتنے بڑے مجمع میں خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جہاں پر ایک بڑی تعداد تھی, لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ اس جماعت, اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں جنہوں نے میری باتوں کو سنا ہے, وہ لوگ ان باتوں کو ان تک پہنچا دیں جو لوگ غائب ہیں, جو حاضر نہیں ہیں. تو یہ ایک شرعی حق ہے ہمارے اوپر کہ دین کی جو باتیں ہم سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کو ہم اپنی ذات تک خاص نہ رکھیں, بلکہ اس کو جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں میں, اپنے حلقات میں ہم ان کو شیئر کرنے کی کوشش کریں, اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. تو ایک ہے دین کا فقہ, دین کی سمجھ, اور دین کو سمجھنے کے بعد پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینے کی اللہ ہم کو توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.